السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور دیکھو الحمدللہ اللہ کے کرم سے 10 دنوں کا جو ہمارا جماعت کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ میں پہلی مرتبہ جماعت میں نکلا ہوں، الحمدللہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے دعوت و تبلیغ کی محنت میں گزرا ہے۔ اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ کئی سالوں تک جو ہے مسلسل کنٹینیو میرا مہینہ وقت طے تھا جس میں میری چلے کی جماعت نکلتی تھی۔ اسی طرح سے تین دن کی جماعتوں کی بھی ہماری ایک ترتیب تھی۔ اس مرتبہ جو ہے نا ایکچول میں لمبے گیپ کے بعد میں 10 دنوں کے لیے نکلا۔ میرا آخری جو چلہ لگا تھا وہ لگا تھا 2010 میں، جب میں ایک مسجد میں امامت کرتا تھا اور مسجد کی ہی جماعت میں نے جو ہے لے کر چلا تھا۔ اس کے بعد سے لے کے ابھی تک درمیان میں 3 دن وغیرہ لگتے رہے، لیکن 10 دنوں کے لیے میں پہلی مرتبہ نکلا ہوں۔ نکلنا تو چلے کے لیے چاہیے تھا، لیکن چونکہ میرے پیچھے بھی اتنے تقاضے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارے تقاضوں کے درمیان میں ابھی جو میرے 10 دن لگے ہوئے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ ہے میں اپنے 10 دنوں کی کارگزاری بتاؤں۔ مجھے واٹس ایپ کے اوپر آج جمعہ ہے، کیونکہ صبح میں آتے ہی میں پہلے آفس میں ہی آیا اور وہ ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا جسے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ جمعہ کے دن مظاہرے اور جو آندولن وغیرہ ہو رہے تھے اس سے متعلق، تو اس کے بعد سے جو ہے مسلسل میسیجز وغیرہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب آپ کے 10 دنوں کی کارگزاری بتائیے۔ ان میں بہت بڑی تعداد ہمارے ان دوستوں کی، ان احباب کی بھی ہے جن کا دعوت و تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دیگر خیالات وغیرہ کے ہیں، لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر مسلمان نے اس مبارک راستے میں جو ہے نکلنا چاہیے۔ بھلے شروعات وہ 3 دن سے کرے، 3 دن نکلے، پھر اس کے بعد اپنے وقت کو بڑھائے، پھر چلے کی ترتیب بنائے۔ اور اگر موقع ملتا ہے اور جیسے جاب کرنے والے ہیں یا کاروباری لوگ ہیں، پھر 4 مہینے کے لیے کوشش کرے۔ تو ایک مرتبہ جب آپ کا روٹین بنے گا تو انشاءاللہ آپ کو خود اس کام کے فوائد محسوس ہوں گے، کیونکہ اصل تو یہ کام اس لیے ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً آج سے 100 سال پہلے اس کام کی بنیاد ان حالات میں ڈالے تھے جس وقت میں مسلمانوں کو جو ہے شدھ کیا جا رہا تھا اور پورے ملک میں ایک محنت چل رہی تھی گاؤں دیہاتوں کے اندر۔ تو اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ مبارک کام شروع کیا کہ بھائی مسلمانوں میں اپنے مسلمان ہونے کا اگر احساس بھی باقی رہا تو بھی یہ ان کے لیے کافی ہے، کم سے کم مرتد ہونے سے تو وہ بچیں گے۔ اسی لیے انہوں نے جو ہے اس کام کو کوئی نام نہیں دیا، بلکہ نام تو لوگوں نے دیا۔ وہ فرماتے تھے اگر میں اس کو نام دیتا تو تحریک ایمان کا دیتا، کہ بھائی یہ ایمان کی چلت پھرت ہے، ایمان کی محنت ہے۔ تو ملک کے اندر اور پھر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مبارک محنت کو پہنچایا۔ اب آج کے ہمارے حالات کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں گے تو چونکہ ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے چاروں طرف کفر و الحاد کا ماحول ہے اور ہمارے چاروں طرف جو ہے آج بے دینی کی فضائیں ہیں، خاص طور پہ وہ ملک جہاں پہ مسلمان اقلیت میں ہیں، جیسے بھارت ہے، بھارت کے علاوہ یوروپین ممالک ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، اور بہت سارے دنیا کے وہ ملک ہیں جہاں پہ مسلمان مائنارٹیز میں ہیں۔ ایسے ملکوں میں مسلمانوں نے اس مبارک محنت کو خاص طور پہ پکڑ کے رہنا چاہیے کہ بھئی کم سے کم ہم مہینے میں 3 دن اس کام میں لگا رہے ہیں، اس محنت میں نکل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہوتا ہے ہمارے اپنے اندر کا جو ایمانی احساس ہے وہ باقی رہتا ہے، اور پھر دوسرے ہم جن بستیوں میں جاتے ہیں، جن گاؤں میں جاتے ہیں اور جن علاقوں میں جاتے ہیں، ہم کو نوعیت پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون کے اندر، جیسے میں اپنے کمفرٹ زون میں ہوں، آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہیں کہ صبح اٹھ رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، سیلری آ رہی ہے، اور ہم ماشاءاللہ جس ایریے میں رہتے ہیں وہاں تو عالی شان مسجد ہے،
اس کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں ایک دم مخملی جو ہے جا نماز کے اوپر، تو ہم اپنے کمفرٹ زون میں ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ سحر افطار کوئی تکلیف نہیں ہے، اور پھل فروٹ ساری چیزیں ہیں، اور ہر طرف دیکھو تو ایمان والے اور ٹوپی والے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر کچھ ایسے علاقوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، تو پہلا فائدہ تو میں نے جو بتایا آپ کو کہ ہمارے اپنے اندر ایک ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے ہم کو حالات پتہ چلتے ہیں کہ مسلمان کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جن بستیوں میں مسلمان رہتے ہیں وہ بستیوں کی نوعیت کیا ہے، ان کے اطراف کا ماحول کتنا خطرناک ہے جس کے اندر وہ سانس لے رہے ہیں بے دینی والا، اور کس طرح سے جو ہے وہاں پہ ان کے دین کی فکر ضروری ہے۔ اگر دین کی فکریں نہیں ہوئی تو ذہنی طور پہ وہ تو ارتداد کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مسجدیں ہیں اور بستیاں مسلمانوں کی ہے، مسجد کے باہر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور نماز ہو رہی ہے، لیکن کوئی مسجد کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہم کو احساس ملتا ہے۔ تو الحمدللہ میرے بھی جو ابھی 10 دن لگے، اس کے اندر مجھے یہی احساس دوبارہ میرے اندر پیدا ہوا کہ واقعی میں بھی یہ جو محنت ہے، بھلے ہمارے پاس لمبا وقت نہیں ہے، وہ بڑے مجاہد لوگ ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے علماء میں خاص طور پہ جو سال کے لیے نکل رہے ہیں، اور دوسرے سال کے لیے ابھی میری ایک مولانا سے ایک عالم دین ہے، ان سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ وہ بھی جو ہے ابھی دوسرے سال کے لیے نکل رہے تھے۔ پتہ چلا کہ 27 علماء کی جماعتیں دوسرے سال کے لیے چل رہی ہے، اور پہلے سال والوں کی تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ پہلے سال اور دوسرے سال کے لیے لوگ قربانی دے رہے ہیں۔ پھر 4 مہینے کی جماعتیں، ابھی ہماری جماعت کے ساتھ میں بھی ایک 4 مہینے کی جماعت تھی جن کا وقت پورا ہوا، چلے کی جماعتیں۔ تو لوگ جو ہے نا دیکھو قربانیاں دے رہے ہیں، جن کو یہ کام سمجھ میں آیا کہ واقعی میں بھی اس کام میں جو ہے قربانی کی سخت ضرورت ہے، تو وہ دے رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ اگر ہمارے پیچھے دنیا کے بھی تقاضے ہیں، ہم دیگر کاموں میں بھی لگے ہیں، تو میں نے میرے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ بھائی کم سے کم ہمارے ہر مہینے 3 دن تو لگنا چاہیے۔ وہ 3 دن لگیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے اور محنت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اور دوسرا جو مجھے یہ جو 10 دن لگے ہیں اس کے اندر ایک چیز کا اور احساس ہوا، اور اس پہ میں مستقل الگ سے ویڈیو بھی بنا کے ڈالوں گا، لیکن ابھی میں وہ پوائنٹ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جن بستیوں کے اندر جو ہے نا مسلمان منتشر ہے، پھیلے ہوئے ہیں، یہ سوسائٹی میں 2 گھر ہے، وہ سوسائٹی میں 4 گھر ہے، اور یہ بلڈنگ میں 1 گھر ہے، اور ادھر کی بلڈنگ میں 5 گھر ہے، اور پی جی کے اندر بہت ساری جگہ پہ جو ہے لیڈیز کی پی جی ہے، تو پتہ چلا وہاں پہ 3 مسلمان لڑکیاں رہتی ہے، اور فلانی جگہ پہ لڑکوں کی پی جی ہے تو وہاں پہ 2 مسلم لڑکے جو ہے رہتے ہیں۔ تو وہ جو ایسے ایریے ہیں نا، تو وہاں کا ہم نے ایک ڈیٹا بیس ہمارے پاس میں پورا ہونا چاہیے، اور ہم نے جو ہے ان علاقوں کے اندر کہ بھائی فلانی نئی سوسائٹی ہے تو وہاں کتنے ایمان والے ہیں، اور فلانی نئی بلڈنگ ہے تو اس میں کتنے ایمان والے ہیں، تاکہ ہم ان سے کانٹیکٹ میں، تاکہ ہم ان سے ربط میں، تاکہ ہم ان سے جو ہے نا ملاقاتیں وغیرہ انفرادی طور پہ بھی، چاہے ہفتے میں 1 مرتبہ ہو، 15 دن میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ ہو، ان لوگوں سے ہم فالو اپ لیتے رہے، ملاقات کرتے رہے، اور ایسے ہر ایریے کے اندر مکتب کا ہم ایک نیا نظم شروع کریں کہ بھئی مکتب کا کچھ ایسا نظام ہو، بھلے کوئی ایک فلیٹ جو ہے کرائے سے لے کر کیوں نہ ہو، لیکن مکاتب کا نظم ہونا ضروری ہے، تاکہ یہ جو بچے پھیلے ہوئے ہیں تو کم سے کم ان کا تعلق جو ہے تعلیم و تعلم سے رہے گا، تو ان کے اندر کا جو ایمانی احساس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو یہ ایک چیز میرے سمجھ میں آئی، مطلب میرے جو ہے ذہن میں آئی کہ بھائی جو جتنے بھی علاقے پھیلے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، یہ مسئلہ پوری دنیا کا ہے، یہ میں کسی پرٹیکولر ایریے کے بارے میں آپ کو نہیں بولوں گا، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اب جاب کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے باہر ملکوں میں جاتے ہیں، چاہے وہ یو ایس ہو، کینیڈا ہو، یو کے ہو، یو اے ای ہو، اسی طرح سے جو ہے کوئی بھی ملک ہو۔ اب یہ ملکوں میں جب جا کے رہ رہے ہیں
تو ہمارا اپنا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے، اور ہم نے ایک دوسرے سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ سیٹرڈے سنڈے ہمارا ایک اجتماع ہو، اور وہاں پہ تھوڑی بہت ایمان و اعمال کے علاوہ اپنے بھی احوال اور حالات کی ہم بات چیت کریں کہ بھائی کیسے ہے کیا ہے۔ پھر وہاں ہم دعوت کی ترتیب بھی بنا سکتے ہیں۔ دعوت کے کام کے علاوہ بھی اگر دیگر مسالک وغیرہ کے بھی ہے، الگ الگ نظریات کے بھی ہے، الگ الگ خیالات کے بھی ہے، کوئی اس سے ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمارا اپنا ایک نیٹ ورک ہو، ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں، اور ہمارے اپنے ایک دوسرے کے غم میں ایک دوسرے کے خوشی میں ہم شریک رہے، اور پتہ چلے کہ بھائی کس کے حالات کیسے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ہم فکریں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم بکھرے ہوئے نہیں رہیں گے، بکھرے ہوئے۔ تو یہ ایک چیز میرے سمجھ میں آئی ہے 10 دن کے میرے سفر کے درمیان میں۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بھی کارگزاریاں ہیں، اس پہ میں الگ الگ ٹاپک کے اعتبار سے انشاءاللہ اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ باقی تو یہی ہے کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے 10 دن لگے، اور آئندہ میرا ارادہ ہے کہ بھئی اب اہتمام سے دعوت کے جو اعمال ہے، کیونکہ ابھی میرا 100% ورک فرام ہوم ہو چکا ہے، یعنی مجھے گھر سے ہی کام کرنے کی ضرورت ہے، اب آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ورک فرام ہوم اللہ نے عطا کر دیا پرماننٹلی، تو اب میں نے بھی ارادہ کیا ہوں کہ بھائی جب کام سہولت سے ہو رہا ہے تو ہم بھی تھوڑا سا اب اپنے اوقات کی ترتیب بنا کر جو ہمارے مسجد وار جماعت کے اعمال ہے، جیسے مسجد وار جماعت میں روزانہ مشورے میں بیٹھنا ہے، مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم ہے، 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں ہیں، اور اسی طرح سے ہر مہینے بھی اگر ہمارے 3 دن لگتے رہے تو میں سمجھتا ہوں بھلے ہم جیسے لوگ 2 مرتبہ سال کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ بے انتہا قبول فرمائے، ہم اتنا بڑا مجاہدہ نہیں کر سکتے۔ 3 دن تو ہر مہینے ہم نکل سکتے ہیں نا، تو 3 دن ہی کیوں نہ ہو، لیکن کام سے ہم نے جڑے ہوئے رہنا چاہیے، تاکہ امت جن حالات کے اندر زندگی گزار رہی ہے، اور خود ہمارے اپنے بھی ایمان اعمال اور ہمارے اپنے بھی آخرت کا مسئلہ ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے اندر بھی وہ احساس باقی رہے۔ تو یہ میں نے عزم اور ارادہ کیا ہوں انشاءاللہ کہ جتنا اپنے سے ہوتا ہے اتنا تو کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی بھلے چھوٹے سے شروعات ہو لیکن کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، ابھی میں نے دیکھا ہوں کچھ لوگوں کے میسیجز وغیرہ مجھے ملے جو میرے روزانہ ویڈیوز چینل کے اوپر آتے تھے، تو ارے آپ جماعت میں ہے، آپ کے ویڈیو کیسے کیا آ رہے ہیں۔ اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے، ابھی بھی میرے چینل پہ کم سے کم 25 سے 30 ویڈیوز ایسے میں نے اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہوں، جس کو صرف اس کے اوپر آپ کو ایک تاریخ اور ٹائم طے کرنا ہے۔ آپ 10 دن جماعت میں جا رہے ہیں، اپنے 10 دن کے 10 ویڈیوز کی روزانہ 7 بجے کا وقت طے کیا ہے، وہ آٹومیٹیکلی ڈیلی 7 بجے آ جائے گا چینل کے اوپر، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے۔ ابھی بھی میرے کئی ویڈیوز ہے چینل پہ، کئی مرتبہ تو میں کئی ملکوں کا سفر کر کے آ گیا ہوں، اور روزانہ چینل پہ ویڈیوز برابر آتے تھے، کیونکہ میں 30 ویڈیوز میں نے ایسے اپلوڈ کر کے چھوڑے ہوئے ہیں، تاکہ میں کہیں سفر وغیرہ پہ جاؤں تو بھی روزانہ کا ایک ویڈیو چینل پہ آتا رہے، تاکہ آپ لوگ روز اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہیں سفر پہ چلا گیا یا جماعت میں چلا گیا تو ہمارا جو چینل کا روزانہ کا ویڈیو ہے وہ بند ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس میں سسٹم بڑے بہترین ہیں، اور یہ بھی جو میں ویڈیو روزانہ ریکارڈ کرتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ میں الگ الگ ٹاپک پہ ریکارڈ کرتے بیٹھتا ہوں۔ میں 4-5 ٹاپک ایک ساتھ میں لکھ لیتا ہوں، اور ایک ساتھ میں پورے ریکارڈ کرتا ہوں، بعد میں اس کو ایک ساتھ میں 4-5 کو الگ الگ ایڈٹ کر کے ایک ہی وقت میں اپلوڈ کر کے رکھ دیتا ہوں، تاکہ پھر مجھے جب بھی موقع رہے تو وہ چینل کے اوپر آٹومیٹیکلی آتے رہے۔ اور ہماری جو کنیکٹیویٹی ہے، مجھے کہیں پہ بھی سفر کرنا پڑے، اب میں جماعت میں جانے سے پہلے 15 دن ملیشیا میں رہ کر آیا، لیکن وہ بھی ڈیلی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے۔ ہماری کنیکٹیویٹی نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ کئی بہنیں ایسی ہے جو کہتی ہے کہ مفتی صاحب ہم پوری فیملی کے ساتھ میں آپ کا ڈیلی بیان سنتے ہیں، اس لیے مہربانی کر کے آپ ایک دن بھی ناغہ مت کیا کرو۔ کئی بھائی ایسے ہیں، کئی گھر کے لوگ ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں، تو اس کے لیے ہم کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یعنی ہمارے جماعت میں جانے کے بعد میں بھی اگر ویڈیو آ رہا ہے چینل پہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں
کہ ہم جماعت میں جو ہے اس کو ریکارڈ کر کے چینل پہ ڈال رہے ہیں، وہ سب پہلے ہی ڈالے ہوئے ہیں چینل کے اوپر. تو یہ اس کی ایک ترتیب، ایک سسٹم، ایک نظام ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مبارک محنت کے لیے قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.